وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اور کہا تمہارے پروردگار نے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ دعا عبادت ہے اللہ رب العالمین کی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خود اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور ابو داود میں، ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ہے۔ ایک معروف روایت ہے جس میں یہ لفظ آتے ہیں الدعاء مخ العبادت، کہ دعا عبادت کی مخ ہے، لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ البتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں جب بھی موقع ملے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ وہ پروردگار ہر بندے کی ہر وقت، ہر زبان میں، ہر لمحے، ہر جگہ پر سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، جس طرح رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تمہارے رب نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں، فَإِنِّي قریب، ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانے، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو رب العالمین، البتہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن وقتوں میں، ویسے تو ہر وقت ہی پروردگار سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات میں اللہ رب العالمین وہ زیادہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ زیادہ قبولیت کے اوقات ہیں۔ ان میں سے ایک رات کے پچھلے پہر کا وقت ہے جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اذان اور اقامت کا درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں دعا رد نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے ایک فرض نماز کے بعد کا وقت ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ ان میں بارش کے ہوتے وقت دعا کرنا ہے، ان میں سفر کی دعا ہے، ان میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے میدان جہاد کے اندر مصروف مجاہد فی سبیل اللہ کی دعا ہے، ان میں والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا ہے۔ تو یہ دعائیں اللہ رب العالمین زیادہ جلدی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح مظلوم کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اور اللہ رب العالمین کی عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں ان اوقات میں اور ہمیشہ بہت زیادہ دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، طریقہ ہمیں وہ اختیار کرنا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، جو آپ نے زندگی میں اختیار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا یا تو قنوت نازلہ میں فرمائی ہے اور یا نماز استسقاء کے موقع پر کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی موقع پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کروانا وہ ثابت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتی ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، تو اگر طریقے سے ہٹ کر ہم عبادت کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اپنے عملوں کو باطل نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہ کر عمل کرو۔ اور پیارے پیغمبر کہا کرتے تھے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا امر اور نہیں ہے فرمان، تو وہ عمل اس کا مردود ہے، اللہ رب العالمین کے ہم وہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور عبادت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔